ہم تم کو نہیں بھولے، عظیم اداکارہ روحی بانو کی چوتھی برسی۔ ماضی کی معروف اداکارہ روحی بانو کو ہم سے پچھلے 4 سال ہو گئے ہیں اور آج ان کی چوتھی برسی منائی گئی، جس کی مناسبت سے ریڈیو ٹی وی پر خصوصی پروگرام نشر کیے گئے۔ روحی بانو 10 اگست 1951 کو ممبئی میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام اللہ رکھا تھا، جو ہندوستان کے مشہور ترین طبلہ نواز تھے۔ والد کی دوسری شادی کے بعد روحی بانو کی والدہ بچوں کو لے کر پاکستان چلی آئیں، جبکہ والد 2000 میں بھارت میں ہی انتقال کر گئے۔ معروف طبلہ نواز استاد ذاکر حسین روحی بانو کے سوتیلے بھائی ہیں۔ لاہور آنے کے بعد روحی بانو نے اپنی تعلیم مکمل کی اور گورنمنٹ کالج لاہور سے نفسیات میں MSc کی ڈگری حاصل کی۔ روحی بانو 2 مرتبہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئیں اور دونوں ہی مرتبہ ناکامی کا شکار ہوئیں۔ 2005 میں ان کے اکلوتے جمع سال بیٹے فرزند علی کا پر اسرار انداز میں قتل ہوا، جس کے بعد وہ ذہنی توازن کھو بیٹھیں۔ روحی بانو در بدر بھٹکتی رہیں۔ لاہور کے پوش علاقہ گلبرگ کے جس گھر میں وہ اکیلی رہائش پذیر تھیں، اسے دیکھ کر کسی بھوت بنگلے کا گمان ہوتا تھا۔ وہ ایک قیمتی گھر میں رہا کرتی تھیں۔ پنجاب میں کچھ زرعی زمینیں اور کراچی میں فلیٹ بھی ان کے نام پر تھا، لیکن ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اپنے زمانے کی سپر اسٹار کو بیٹے کی موت کا دکھ قبر تک لے گیا۔ فاؤنٹین ہاؤس اور لاہور کی سڑکوں پر اپنی بے بسی کا ماتم کرتی ہوئی روحی بانو 10 دن وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد آخر کار اپنی زندگی کی بازی ہار گئیں۔ روحی بانو کا شمار PTV کے اولین فنکاروں میں ہوتا ہے۔ ابھی وہ زیر تعلیم ہی تھیں کہ انہیں اداکار فاروق ضمیر نے اپنے کوئز پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اور یہی فن کے سفر میں ان کا آغاز تھا۔ یہ سلسلہ جو شروع ہوا تو پھر تھما نہیں۔ روحی بانو کے ابتدائی ڈراموں میں حسینہ معین کی کرن کہانی قابل ذکر ہیں، جو 1973 میں PTV سے نشر ہوا۔ اس کے بعد 1974 میں زیر زبر پیش کیا گیا۔ ان کے دیگر مقبول ڈراموں میں دستک نہ دو، دروازہ، دستک کارواں، دہلیز، سراب، کانچوں کا پل، ایک محبت 100 افسانے، نیلے ہاتھ، کالا دائرہ، بازگشت، حیرت کدہ اور اندھے چہرے شامل ہیں۔ ان کی اہم فلموں میں امنگ، گونج اٹھی شہنائی، سمجھوتا، آزمائش، ضمیر، پالکی، انسان، اناڑی، تیرے میرے سپنے، نوکر، انسان اور فرشتہ، کائنات اور آج کا انسان شامل ہیں۔ فنی خدمات کے اعتراف میں روحی بانو کو حکومت پاکستان کی جانب سے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ روحی بانو نے زندگی کے آخری ایام بہت الگ انداز میں گزارے۔ قبضہ مافیا نے ان کی جائیداد پر قبضہ کیا تو بے گھر بھی رہیں اور 25 جنوری 2019 کو انتقال کر گئیں۔ روحی بانو جہان فانی سے تو کوچ کر گئیں، لیکن ان کے فن کے ذریعے وہ ہمیشہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گی۔